الله 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 ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی کی توفیق اور اس کے فضل سے دوبارہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس اسٹیج اور اس پلیٹ فارم پر مل بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ایک لمبی مدت تک یہ سبق توحید کا بند رہا۔ خیر، اب اتنا لمبا بند تو ہونا نہیں تھا، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے اور جیسے فیصلہ کرتا ہے اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو اب جب دوبارہ اس نے ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع دیا، صحت و عافیت عطا کی، تو ہم آپ سے گزارش کریں گے اور خود اپنے آپ کو یہ نصیحت کریں گے کہ اب جم کر کے رمضان المبارک تک ہم لوگ اس محفل میں بیٹھیں، اور انشاءاللہ العزیز آج جو ہم نے ٹارگٹ لگایا ہے کتاب کا وہ یہ ہے کہ رمضان سے قبل شعبان کے اخیر تک انشاءاللہ اس کتاب کی تکمیل اور اس کو مکمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہرحال آج کا جو درس ہے، اس سے قبل ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب التوحید کے اندر علم کا خزانہ پوشیدہ اور چھپا کر کے رکھا ہے۔ پڑھنے والا جس قدر غور و فکر کرے گا اس کتاب کے اندر اس کو نت نئی چیزیں معلوم ہوتی چلی جائیں گی۔ سب سے پہلے اعمال کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ان چیزوں کا تذکرہ کیا جس سے توحید کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب اس کے بعد دلوں کے اعمال کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں پہلی چیز جس کو محبت کہتے ہیں وہ ہم لوگ پڑھ چکے۔ اب یہاں سے دل سے کیے جانے والے عمل کا دوسرا اسٹیج جو ہے وہ ہے خوف۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس سے ہم خوف کے باب کا ابتدا کریں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب قول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کا قول، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین۔ شیطان اپنے ماننے والوں کو یا شیطان کے اوپر جن کا مکر اور جن کا فریب چلتا ہے وہ ان کو خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلا تخافوہم، اس سے خوف مت کھاؤ، وخافونی، مجھ سے خوف کھاؤ۔ اور یہ قاعدہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کام کے کرنے کا
हुक्म दे रहा है। वखाफूनी अम्र का सेगा है। अल्लाह ताला हमें और आपको हुक्म दे रहा है कि तुम मुझसे खौफ खाओ। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाना ये क्या है? इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाना इबादत है, और बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका हुक्म कुरान मजीद के अंदर दिया। और उसके बाद शर्तिया जुमले के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बयान किया, कहा इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, यानी ये शर्त लगाई, अगर तुम मोमिन हो तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाओ, अल्लाह के अलावा और किसी दूसरे चीज से खौफ मत खाओ। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह से खौफ खाओ, सांप देख करके क्यों डरते हैं, किसी शेर को देख करके क्यों भागते हैं, कोई आदमी अगर चाकू लेकर के इनको दौड़ाए तो क्यों दौड़ करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अल्लाह से डरना है तो इन लोगों से क्यों डरते हैं, लोग ये कहते हैं, है ना। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये कहते हैं कि अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से मांगना है, तो फिर ये लोग अपनी बीवी से जाकर रोटी क्यों मांगते हैं, खाना क्यों मांगते हैं, इस तरह की बात है। तो ये तफसीलात इस बाब के अंदर हम पढ़ेंगे। खौफ के कितने अक़साम हैं, किन से खौफ खाना चाहिए, खौफ कब इबादत है और खौफ कब शिर्क है, उसके अक़साम कितने हैं, इंशाअल्लाह ये पूरी तफसीलात आपके सामने खौफ के इस बाब के अंदर उसका तज़किरा किया जाएगा। उसका तज़किरा आपके सामने इंशाअल्लाह खौफ के इस बाब में किया जाएगा। इससे पहले हम तौहीद के ताल्लुक से थोड़ी सी बात आपके सामने रख देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी और आपकी ये जो मजलिस है ये निहायत मुहतरम और निहायत मुअज़्ज़ज़ मजलिस है। और मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ मजलिस इसलिए नहीं है कि इसमें हम लोग बैठे हैं, बल्कि इसलिए है कि इसमें हम दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी नेकी है, जिस नेकी के बगैर कोई नेकी काबिल कबूल नहीं है, उस नेकी के ताल्लुक से पढ़ रहे हैं, तौहीद के ताल्लुक से पढ़ रहे हैं, उस बात का इल्म हासिल कर रहे हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमको और आपको पैदा किया है। और आपको मालूम है कि अगर कोई आदमी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का दावा करता है तो उसके ऊपर ज़रूरी है कि वो तौहीद की ताज़ीम करे, इसलिए कि तौहीद के ताज़ीम से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताज़ीम करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर लोग तौहीद के तफासील से नावाकिफ़ हैं, उसको नहीं समझते हैं पूरी तौर पर। और जब तौहीद के तफसील को, तफसीली तौर पर तौहीद के मसाइल को नहीं जानेंगे, कौन सी चीज़ें तौहीद में फ़ायदेमंद हैं और कौन सी चीज़ें नुकसानदेह है, ये अगर नहीं समझेंगे हम लोग तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की तहकीक नहीं कर सकते हैं। कमा हक़्क़हू तौहीद को अपने ज़िंदगी के अंदर नाफिज नहीं कर सकते हैं। नतीजा ये होता है कि बेइल्मी में हमारे अकीदे के अंदर, हमारे दीन के अंदर, हमारे तौहीद के अंदर खलल वाक़ई होता है, और जो हमारे ऊपर सबसे वाजिबात इलाही में से, यानी वो काम जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाजिब किया है, उन वाजिब कामों में से सबसे बड़ा वाजिब काम जो था उसको हम क्या करते हैं, तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और दूसरे चीज़ों के पीछे हम लोग पड़े रहते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि तौहीद को तफसील के साथ बयान किया जाए, उसके एक एक मसले के ऊपर ठहर करके और निहायत तफसील से गुफ्तगू की जाए। अल्लाह के फضل और उसके तौफीक से हम लोग इस किताब की शरह में कोशिश कर रहे हैं कि हम उसकी तफसील को, उसके मकसद को, उसकी तासील को, उस इल्म के जड़ और उसकी गहराई को आपके सामने वाज़े करने की कोशिश करें। जैसे जैसे ज़रूरत पेश आती है हम आपके सामने उन चीज़ों को बयान करते हैं। इससे कबल हम लोग मोहब्बत के बाब से गुजर रहे थे और उससे हम लोग फारिग हो चुके। अब उसके बाद आज से जो मजलिस हमारी चलेगी, ये मजलिस खौफ के ताल्लुक से है, खौफ के ताल्लुक से है, और ये दूसरा बाब है किताब तौहीद का,
جس کو مصنف رحمت اللہ علیہ نے دلوں کے اعمال کی وضاحت کے لیے رکھا ہے۔ پہلا باب محبت کا تھا اور یہ دوسرا باب جو ہے یہ خوف کا تھا، اور ہم آپ کو بتا چکے کہ شیخ الاسلام نے اپنی اس کتاب کو کس طرح سے تقسیم کیا ہے۔ اب آئیے ہم محبت کے تعلق سے کچھ چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا کہ انسان دنیا میں جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو زندگی گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بتائے گئے طریقے کے مطابق، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اور انہی باتوں میں سے خوف بھی داخل ہے، اور جب خوف کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ رجا کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی امید کا۔ یعنی کبھی ایسا نہ ہو کہ آدمی خوف میں آ کر کے اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اتنا ایکسٹرا امید لگا لے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے دل سے نکل جائے۔ اسی لیے بیلنس کرنے کے لیے دونوں معاملے کو، جہاں خوف کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں امید کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، جس کو عربی زبان کے اندر رجا کہتے ہیں۔ ان دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور علماء نے ان دونوں کو مرتبط کیا ہے، خوف اور رجا کو۔ محبت، خوف اور رجا، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، اس لیے کہ کسی بھی عبادت کے عبادت ہونے کے لیے یہ تین چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، محبت، خوف اور امید۔ اگر یہ تینوں چیزیں بیک وقت کسی عبادت کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو اس کو عبادت ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی، انکساری اختیار کرنا، اور نہایت تعظیم اور عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، یہ بندہ مومن سے اور ایک انسان سے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، سورہ مدثر کی 37ویں نمبر کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین کے جانب انسان جو چلتا ہے اس کی دو کیفیت ہو سکتی ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ یا تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف بڑھے آگے یا پیچھے ہٹے، امید سے اللہ کے جانب بڑھے گا، اور خوف سے اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا منع کیا ہے، روکا ہے، ان کاموں سے بندہ رک جائے گا اور باز آ جائے گا۔ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس طرح سے بیان کیا ہے۔ تو محبت انسان کو آگے بڑھنے کے اوپر مجبور کرتی ہے، جنت کی طلب، جنت کی محبت میں آدمی عبادتوں میں جی لگاتا ہے، اور اسی طریقے سے جہنم سے خوف کھاتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے عمل کرتا ہے تاکہ وہ انحراف سے بچے، انحراف سے محفوظ رہے، دائیں اور بائیں نہ جھانکے، ادھر ادھر نہ جائے۔ یہ دونوں چیزیں محبت کا فائدہ اور خوف کا فائدہ ہوا۔ اب تیسری بات جو ہے وہ رجا ہے، امید۔ امید انسان کو کسی کام میں جلدی کرنے کے اوپر ابھارتی ہے۔ انسان اگر اس بات کی امید رکھتا ہے، اس ثواب کی امید رکھتا ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے ہے، تو یہ جذبہ اس کو دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے لیے 10 روپے خرچ کر رہا ہے تو انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے 100 روپے خرچ کریں، سبقت کرتا ہے۔ کوئی آدمی نیکی کا کوئی کام انجام دے رہا ہے تو دوسرا آدمی اللہ سے امید رکھنے میں سبقت کرتا ہے کہ ہم اس سے بہتر اور اس سے اچھا کام انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے امید سے ہی مکمل ہو سکتی ہے۔ لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے طرف بڑھنے میں اور اللہ رب العالمین کے بتائے گئے راستے کے اوپر چلنے میں ان تین چیزوں کا خیال رکھے، محبت، خوف اور امید۔ اور اگر یہ چیزیں مفقود ہو گئی تو وہ پھر اللہ رب العالمین کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہے،
بلکہ وہ پیچھے ہٹے گا اور دنیا اور آخرت کے نقصان اور گھاٹے کے اندر وہ پڑے گا۔ اب آئیے خوف کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اب یہاں سے علمی موضوع کے اندر ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ خوف لغت میں کہتے ہیں ڈر کو یا ایسی چیز کو جس سے انسان گھبرا جائے، جس سے انسان گھبرا جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا کیوں اتنا گھبرا رہے ہو، کیوں خوف کھا رہے ہو، اتنا ڈر کیوں رہے ہو، گھبراہٹ کیوں ہے تمہارے اوپر؟ تو گھبراہٹ کی جو کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے اس کا وجہ کیا ہوتا ہے جی؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آدمی گھبراتا کب ہے؟ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ جب وہ ڈرتا ہے تو گھبراتا ہے۔ لہذا خوف کا لغوی معنی ڈرنا، گھبرانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اصطلاح میں کہتے ہیں دل کی اس کیفیت کو جس کو انسان کسی پیش آنے والے تکلیف یا ضرر کے بارے میں سوچ کر کے اس کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیفیت کام کرنے کے اوپر اس کو ابھارتی ہے، چاہے وہ کام ترک کا ہو، چاہے وہ کام کرنے کا ہو، یا وہ کام اعتقاد ہو۔ یہ تین چیزیں سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ جی نہیں شیخ، ریپیٹ کریے۔ مستقبل میں پیش آنے والے خدشات کو سوچ کر کے انسان عمل کرتا ہے، یا انسان ترک کرتا ہے، یا انسان عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں خوف کے معنی۔ مثال کے طور پہ ہم اور آپ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے انشاءاللہ مومن ہیں، تو عذاب قبر کے اوپر یقین ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم عذاب قبر سے کیسے بچیں گے، تو یہ عمل کریں گے جو بچنے والا عمل ہے۔ عذاب قبر کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہاں بہت سارے وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی غیبت کرے، چغل خوری کرے، یا اسی طرح سے پیشاب کے چھینٹوں سے اور اس کے قطروں سے نہ بچے، ہے کہ نہیں؟ یہ جو حدیث کے اندر بیان ہوا، تو انسان ان کاموں کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے۔ اور تیسری چیز عقیدہ، کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عبادت کے لائق اگر دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ خیال کرنا یہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں کس چیز سے پیدا ہوتی ہیں انسان کے دل میں؟ خوف سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر جہنم کا خوف نہ ہو تو آدمی کیوں عمل کرے گا؟ جنت کی طلب نہ ہو تو آدمی کیوں عمل کرے گا؟ اور اگر ان تمام چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین نہ ہو تو آدمی صرف اللہ کی عبادت کیوں کرے گا؟ اب بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ہاں، تو اصطلاح میں اس کو خوف کہا جاتا ہے کہ دل کے اس کیفیت کو کہ آدمی مستقبل میں پیش آنے والے چیزوں کو سوچ کر کے ایسا گھبرائے کہ کوئی کام کرے یا کسی کام کو ترک کر دے۔ ترک کرنا مثال کے طور پہ چوری کرنے والا قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ جی جائے گا۔ تو ہم کو قیامت کے دن عذاب سے اگر بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ چوری سے بچنا ہوگا، چوری ترک کر دینی ہوگی، کبھی نہیں کرنا ہوگا۔ شراب پینے والا قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ اب اگر کسی آدمی کو قیامت کے عذاب سے بچنا ہے تو اس کو شراب چھوڑنی پڑے گی، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگانا پڑے گا۔ یہ ترک ہوا۔ نمازی جنت جانے والے ہوں گے تو سب کو نماز پڑھنا پڑے گا، سمجھ میں آ رہی بات؟ صدقہ و خیرات کرنے والے جنت جانے والے ہوں گے تو صدقہ و خیرات کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر جہنم سے بچنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ آخرت کے اوپر ایمان رکھنا پڑے گا۔ یہی عقیدہ ہے۔ جہنم میں داخل ہونے کے 4 بنیادی اسباب ہیں جی،
4 بنیادی اسباب. تو 4 بنیادی اسباب کیا کیا ہیں؟ اللہ نے ایک جگہ بیان کیا 4 بنیادی اسباب کو. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ مجرموں سے قیامت کے دن سوال کریں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کیوں گئے؟ اب دیکھیے سبب گنیے. لم نک من المصلین، 1 نمبر نمازی نہیں تھے. ولم نک نطعم المسکین، صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور یوم آخرت کا مذاق اڑاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہنسی مذاق کرتے تھے، دین کا ٹھٹھا کرتے تھے. یہ کام ہم کیا کرتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی. یہ اسباب ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے اسباب میں سے سب سے بڑے سبب ہے. تو ہم ان اسباب کو سوچ کر کے ان کو ترک کریں گے، اس کے اپوزٹ کو کریں گے، تاکہ اللہ رب العالمین ہم کو جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل کرے. یہ چیزیں کیسے پاسبل ہوں گی؟ بولیے، جب انسان کے دل میں خوف ہوگا. جب انسان کے دل میں خوف ہوگا. اگر انسان کے دل سے خوف کو نکال دیا جائے تو کوئی آدمی جاڑے کے موسم میں بستر کو چھوڑ کر کے مسجد کیوں جائے گا؟ بھائی اللہ کے ڈر سے جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ جی اللہ کے ڈر سے جاتا ہے، اس کی جنت کی طلب میں جاتا ہے، اور اس عقیدے کے اوپر جاتا ہے کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس عمل کو لکھنے والا ہے اور اس کا بدلہ ہم کو قیامت کے دن دے گا. اگر یہ عقیدہ نہیں ہو، اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ ہم دنیا میں جی رہے ہیں، مر جائیں گے، دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے، تو کوئی آدمی عمل کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو اب اس تفصیل سے میرے خیال سے آپ کو خوف کا لغوی اصطلاحی معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب اس کے بعد آئیے خوف کو اور اس کے احکام کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اقسام کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو خوف کو اہل علم کے نزدیک 3 کیٹیگری کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. جی 3 کیٹیگری کے اندر. سب سے پہلا یا پہلی کیٹیگری جس کو آپ کہیے، وہ خوف کو اہل علم منقسم کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں اس کے حقیقت کی بنیاد پر کہ خوف اصل میں ہے کیا. تو خوف حقیقی طور پر جب اس کو تقسیم کیا جائے کہ خوف کی حقیقت کیا ہے، تو اس کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 4 قسمیں بنتی ہیں. غور سے سمجھیے اس کو. خوف کو اگر حقیقی طور پر تقسیم کیا جائے تو خوف کی 4 قسمیں بنتی ہیں. 4 قسمیں خوف کی بنتی ہیں. نمبر 1، سب سے پہلا خوف کی جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں خوف سر. کیا کہتے ہیں؟ خوف سر. نمبر 2، مخلوق سے خوف کھانا. ایسا خوف کہ انسان کو حرام کرنے کے اوپر ابھار دے اور واجب کام کو چھوڑنے کے اوپر ابھار دے. یعنی اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو انسان انجام دے اور حلال کردہ چیزوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے. یہ مخلوق سے خوف کھانا. خوف حقیقی اعتبار سے جو 4 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پہلا قسم خوف سر، دوسرا قسم مخلوق سے خوف کھانا، اس طرح سے خوف کھانا کہ اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کر دے. تیسری قسم خوف کی اللہ تعالیٰ کی وعید سے خوف کھانا. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی وعید بیان کی ہے کہ یہ کام کرو گے تو ہم یہ سزا دیں گے، یہ کام کرو گے تو ہم یہ سزا دیں گے، اس کو اللہ رب العالمین کے وعید سے خوف کھانا، یعنی خوف وعید اللہ کی وعید سے خوف کھانا. اور اسی طرح سے چوتھی قسم جو ہے وہ ہے خوف طبعی. خوف طبعی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں، انسان کے دل کے اندر ایسی چیز رکھی ہے
کہ انسان اگر کسی نقصان دہ چیز کو دیکھتا ہے تو خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے اس سے۔ تو اب آئیے ان تینوں کی، ان چاروں قسموں کی ذرا تفصیل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بات ہم لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ پہلی قسم خوف سر، اور خوف سر کو جاننے کے لیے، یعنی کوئی بھی خوف سر ہے، اس کو اگر جاننا ہو تو اس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں گی جی۔ اس کے اندر کتنی چیزیں پائی جائیں گی؟ 3 چیزیں۔ یعنی کسی بھی خوف میں، ذرا غور سے سمجھیے، کسی بھی خوف میں اگر یہ 3 چیزیں جس کا تذکرہ بھی ہم آپ کے سامنے کریں گے، اگر یہ 3 چیزیں پائی جا رہی ہیں تو اس کو سمجھیے وہ خوف سر ہے، خوف سر۔ اور خوف سر کس کو کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے ابھی بات آ رہی ہے۔ کہتے ہیں خوف سر کہ وہ 3 چیزیں جو اس میں پائی جائیں تو وہ خوف سر ہوتا ہے، وہ یہ کہ جس سے انسان خوف کھا رہا ہے وہ حقیقی طور پر یا حکمی طور پر یا حسی طور پر غائب ہو۔ جس سے انسان خوف کھا رہا ہے وہ حقیقی طور پر یا حکمی طور پر یا حسی طور پر غائب ہو۔ اور تینوں کی مثال دیکھیے گا، حقیقی طور پر، حکمی طور پر اور حسی طور پر غائب ہو۔ حقیقی طور پر غائب ہو، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ابھی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں ایک آدمی سے خوف کھا رہا ہوں جو آدمی اس ملک میں بھی نہیں ہے۔ یہاں موجود ہونا، اس گھر میں موجود ہونا تو دور کی بات، اس ملک میں بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر آس پاس میں بھی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، لیکن ہم ڈر رہے ہیں۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں فلاں جادوگر کے بارے میں مت بولو تو تم کو نقصان پہنچا دے گا، فلاں پیر کے بارے میں مت بولو وہ جلا کر کے تم کو راکھ کر دے گا، فلانا بھسم کر دے گا، جبکہ وہ یہاں موجود بھی نہیں ہے۔ ہم جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ یہاں پہ موجود بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہوگا جی؟ خوف سر کو پہچاننے کے ذریعہ میں سے ایک ذریعہ ہوگا۔ پہلی چیز کہ انسان جس چیز سے خوف کھا رہا ہے وہ انسان یا جو بھی چیز جس سے خوف کھا رہا ہے وہ وہاں پہ موجود نہ ہو۔ جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں سے فلاں کے بارے میں کچھ بولو گے وہ تم کو یہ کر دے گا، جبکہ وہ یہاں پہ موجود بھی نہیں۔ حکمی طور پر یہ حقیقی طور پر غائب ہوا، حکمی طور پر غائب کب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی آدمی قبر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، قبر ہے اور قبر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو بظاہر قبر تو موجود ہے، حقیقی طور پر قبر موجود ہے، لیکن حکمی طور پر وہ آدمی غائب ہے۔ وہ بات سن سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ آپ کی پکار سن سکتا ہے؟ نہیں۔ بات سن سکتا ہے؟ نہیں جی۔ نہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ سمجھیے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ ابھی زندہ ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو آپ کو ہم سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ جی۔ کہ بھائی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے زندہ سے ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے۔ لیکن وہی اگر مر جائے، کسی انسان کے موت میں جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو کیا وہاں پہ جا کر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ؟ نہیں۔ نہیں کہتے ہیں۔ لیکن اسی انسان کو جب قبرستان میں، یہ شبہات ہیں بریلیوں کے جس کو ہم آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں، کہ اگر کوئی اس طرح کا شبہ پیش کرے گا تو اس کا کیا جواب دیجیے گا؟ کیونکہ ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کیے کہ قبر والے سنتے نہیں ہیں، تو کہے گا کہ سنتے ہیں۔ کیسے سنتے ہیں؟ وہ ایسے سنتے ہیں بتائے گا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یعنی ہم ہی اعتراض قائم کر رہے ہیں اور ہم اس کا جواب دے رہے ہیں آپ کے سامنے، اسی لیے سمجھیے اس بات کو۔ تو کہا کہ مردے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم موت کا ذائقہ تم کو چکھائیں گے، موت کا ذائقہ۔ تو کہا موت کا ذائقہ آدمی کو صرف اسی وقت تک ملتا ہے جب وہ مرا، اور مرنے کے بعد کھاٹ پہ ڈالا گیا،
غسل کیا دلایا گیا، اس کے بعد کندھے پہ اٹھا کر کے لے جا کے قبر میں ڈال دیا گیا. بس یہی وہ وقت ہے جس سے وہ غافل رہتا ہے. اور جیسے قبر میں ڈال دیا تو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ جب مردے کو دفن کر کے لوٹتے ہیں لوگ تو مردہ قدم کی آہٹ کو بولیے محسوس کرتا ہے. تو کہہ رہے ہیں دیکھو اب موت کی کیفیت اس سے ختم ہو گئی، اب سننے کی کیفیت آ گئی اس کی. اب یہاں جب مرا ہوا تھا، کھاٹ پہ سویا ہوا تھا، تو آپ اس کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن جب آپ نے قبر میں دفنا دیا اس کو تو اب آپ قبرستان جا کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ جب وہ نہیں سن رہا ہے تو سلام کیوں کر رہے ہیں؟ تو اب اگر کتاب التوحید نہیں پڑھا ہوا ہے اور نہیں جانا ہوا ہے تو اس کے شبہ سے وہ چکمہ کھا جائے گا، دھوکہ کھا جائے گا، اور کہے گا کہ ہاں نہیں مردے سنتے ہیں، نہیں تو پھر سلام کرنے کے لیے کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا جواب ہوگا اس کا جی؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے سنا دے. نہیں، وہ سلام کی دوسری قسم ہے، وہ سلامتی والا سلام ہے تاکہ آپ سب پہ سلامتی ہو جو انتقال کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ چونکہ وقت ہو گیا، پھر کل کے درس میں ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہے تعلق سے کسی کے پاس؟ سوال؟ شیخ میرا سوال ہے، شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ شکر گزاری کا اصل مطلب ہے عبادت، اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے نا. اور شکر گزاری زبان سے بھی ادا کی جاتی ہے، جیسے الحمدللہ یہ کہہ رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں ہے نا، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر رہے ہیں زبان سے بھی. اور اعضاء اور جوارح سے بھی شکر گزاری اللہ کی ادا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آنکھ دیا تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں ہم، یہ شکر گزاری ہے. اللہ نے زبان دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے تو ذکر کر رہے ہیں، یہ شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، یہ شکر گزاری ہے. اللہ نے وقت دیا ہے، اس کے راستے میں لگا رہے ہیں، یہ شکر گزاری ہے. جیسے یہ ایک حدیث ہے، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے، کوئی آپ کے ساتھ دنیا میں احسان کر رہا ہے کسی معاملے میں، تو آپ اس کو کہیے جزاک اللہ خیرہ، یہ شکریہ ادا کرنا ہوا. جس کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ اس نے آپ کے اوپر احسان کیا، آپ مصیبت میں تھے، پریشانی میں تھے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، اس نے آپ کی مدد کی، آپ اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہوئے اس کا شکریہ نہیں ادا کر رہے ہیں، تو جس اللہ کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس نے آپ کے اوپر نعمت کیا ہے، اتنے احسان کیے ہیں، اس کا شکریہ آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جی شیخ واضح ہو گیا. یہی مطلب ہے حدیث کا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کے نہیں کرے گا. اور اسی کو دوسری حدیث سے سمجھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. تو علماء بیان کرتے ہیں کیوں؟ کہا کہ ماں باپ اس کے مجازی رب ہے. مجازی رب کیسے ہیں؟ کہ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو دنیا کے اندر وہ آتا نہیں. اب دنیا میں جب آ گیا تو چھوٹا تھا، نہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا. اس وقت اس کی زبان صرف اس کے ماں باپ ہی سمجھتے تھے. اس کو کھلایا پلایا پالا پوسا بڑا کیا، تو اس کے اوپر انعام کیا، احسان کیا کہ نہیں کیا؟ جی کیا. تو احسان کرنے والے کو آدمی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے ماں باپ کی شکل میں. اب اگر اس کو خدمت کر کے اس کو اگر راضی نہیں کر سک رہا ہے تو جس احسان کرنے والے کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اس کو کیسے خوش کر سکتا ہے، راضی کر سکتا ہے؟ یہ مطلب ہے. شکریہ شیخ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ جزاک اللہ. شیخ اللہ تعالیٰ کا خوف بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کیا ابھی آئے گی باتیں، ابھی انشاءاللہ باتیں آئیں گی، درس سے جڑے رہیے.
انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں ساری چیزیں آئیں گی. ابھی تو ابتدا میں ہے, آگے بات آئے گی. ٹھیک ہے پھر. ہاں چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ